جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں سیالکوٹ سیدپور جو روڈ ہے جو علاقہ بجوات کی جانب جاتا ہے، NA-72 جو ایریا ہے یہاں پہ، اور اس وقت میں موجود ہوں مین روڈ پہ۔ آپ میرے پیچھے کی جانب دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ روڈ کی جو موجودہ صورتحال ہے، یہاں پہ گندا پانی جو ہے وہ ایک تالابی منظر پیش کر رہا ہے، اور اس سلسلہ میں ہم نے یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اہل علاقہ، ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے سر۔ جی آپ اس صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ سر اس صورتحال کے حوالے سے ہم بچپن سے کہنا چاہتے ہیں، تقریباً 27 ایئرز میری ایج ہو گئی ہے، اور شروع سے یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس روڈ کی اسی طرح کی بسیدہ حالت ہے۔ بہت سارے لیڈران اس روڈ سے ڈیلی کی بیس پہ گزر کے جاتے ہیں، مختلف فنکشنز پہ اور مختلف مواقع پہ، لیکن کبھی بھی اس روڈ کی حالت میں ان کو رحم نہیں آیا کہ اس کے بارے میں کچھ کیا جائے۔ ڈیلی کی بیس پہ یہاں پہ گاڑیاں گزرتی ہیں، یہ ڈبل روڈ تھا، لیکن کیونکہ یہ ہماری انتظامیہ اور ہمارے نمائندگان کی وجہ سے یہ روڈ رکا ہوا ہے۔ ہماری جو عوام ہے وہ مزدور طبقہ ہے یہاں پہ موسٹلی، جو ڈیلی بیس پہ جنہوں نے شہر جانا ہوتا ہے کچھ روزی کمانے کے لیے، تو بہت سارے مسائل ہیں، وہ کئیوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ کے مسائل ہیں، یہاں پہ ہاسپٹل نہیں ہے، یہاں پہ عوام کو جب لے کے بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو شہر جانے کے لیے لے کے جاتے ہیں تو وہ راستے میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے روڈ کی وجہ سے، کیونکہ روڈ بہت زیادہ خراب ہے اور ایمرجنسی میں ہم اس ٹائم پہ ایگزیکٹ ٹائم پہ پہنچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارا تو یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ہاسپٹل ہو، یونیورسٹی چاہیے، کیونکہ اسی ہمارے ایریا نے بہت بڑے لیڈران ہماری قومی اسمبلی کو دی ہیں، جنہوں نے بہت عرصہ وہاں پہ کام کیا ہے۔ اچھا، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس روڈ کے ساتھ کتنے دیہات جو ہے وہ لنک کرتے ہیں؟ سر یہ اس سے اگلا جو ہے نا، یہ بند سے اس سائڈ پہ، وہاں پہ 85+ جو ولیجز ہیں نا وہ اس کے ساتھ لنکڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ گوندر روڈ پہ چلے جائیں، یہ چپرار روڈ ہے، گوندر روڈ ہے، یہ سارے کے سارے یہی حالت ہے۔ اس کے علاوہ ڈیلی بیس پہ جو ڈیمپرز ہیں، ٹھیک ہے، وہ پورا دن 24/7 جہاں پہ ان کی جو ہے نا وہ ٹریولنگ ہے، اس کی وجہ سے بہت مسائل ہیں۔ بیک سائڈ پہ آپ کی روڈ خراب ہے، یہ آپ کے سامنے تالابی منظر پیش ہو رہا ہے، تو اس پہ ہماری عوام پریشان بہت زیادہ ہے۔ لیکن میں نے لاسٹ ویک سٹیزن پورٹل پہ بھی کمپلین درج کی ہے، لیکن اس پہ بھی کوئی ایکشن نہیں ہے۔ ہماری عوام بہت زیادہ اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہے، لیکن بات سننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، آپ اس موقع پہ جو ہے وہ اپنے نمائندگان اور اپنے ضلعی انتظامیہ کو کیا کہنا چاہیں گے؟ سر نمائندگان کو کیا کہا جا سکتا ہے، بیسیکلی ان کا یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کے بالکل نزدیک آ کے عوام کو جو ہے نا وہ ایموشنل بلیک میل کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایموشنل بلیک میل کر کے انہیں ووٹ بٹورنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کام کرنا بھی ہے انہوں نے تو وہ تھوڑا سا کام سٹارٹ کروائیں گے 15 سے 20 دن پہلے، ہماری عوام ایموشنل بلیک میل ہو جاتی ہے، چلیں جی کام سٹارٹ ہو گیا، وہ ووٹ لیتے ہیں، اس کے بعد فی امان اللہ اگلے 5 سال وہ نظر ہی نہیں آتے، آئیں بھی تو شادی وغیرہ کے فنکشن پہ آتے ہیں۔ عوام ان مسائل سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ سب سے زیادہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارے روڈ کا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ڈسٹ ہے یہاں پہ بہت زیادہ۔ ضلعی انتظامیہ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لے رہی، نہ ان ڈیمپرز کے خلاف، نہ ہمارے جو نمائندگان کے خلاف، نہ روڈ کی آپ کی حالت ہے۔ یہ ایک گاؤں نہیں ہے، یہ تو پھر بھی ایک مین گاؤں ہے نا، اس سے آپ پیچھے چلے جائیں مین پلی تک، یہی بری حالت ہے روڈ کی، کہیں پہ کھڈے ہیں، یعنی عوام کا جینا حرام ہے یہاں پہ۔ جی آپ نے دیکھا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو روڈ ہے، یہ مین روڈ جو 85 سے پلس جو گاؤں ہیں یہ اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں اور یہاں سے گزر کے جاتے ہیں، اور یہاں سے ڈیمپر کا گزرنا ہوتا ہے، دن رات جو ہے وہ ڈیمپر یہاں سے گزرتے ہیں، لوگوں کے لیے مسائل ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ ایکسیڈنٹ جو ہیں وہ حادثات ڈیلی بیسس کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، یہاں سے اسٹوڈنٹس کا گزرنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یقیناً یہ مین روڈ ہے اور اسی ون سائڈ سے گزر کے دونوں سائڈ کی ٹریفک جو ہے وہ ایک سائڈ سے گزرتی ہے، یقیناً یہ حادثات کا باعث بنتی ہے۔ تو یہاں پہ عوام کا یہی کہنا ہے کہ جلد از جلد اس مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ ہمیں جینے کا جو ہے وہ بھرپور موقع مل سکے۔